السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف امان ایڈوکیٹ کا سلام۔ آج اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ کے لیے گھومتی چائے لایا ہوں اور آپ سے گپ شپ بھی لگائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، یہ ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اب بات کرتے ہیں جناب علی آج کی گھومتی چائے کی۔ ہاں، آج اسلام آباد میں 2 فنکشن ہوئے بہت مزے کے۔ ایک تو یہ ہوا جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا ہوا تھا، جو نمائندہ جماعت ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکیلوں کی، جس میں بہت سارے لوگوں نے خطاب کیا۔ سینیٹر تارڑ صاحب نے خطاب کیا، افریدی صاحب سپریم کورٹ کے صدر، انہوں نے خطاب کیا، حامد میر نے خطاب کیا۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا جیو، میں نے کہا ادھر ابھی حامد میر کا دکھائیں گے؟ نہ، اتنی آزادی ہے ہمارے میڈیا میں کہ حامد میر کی تقریر تک انہوں نے نہیں دکھائی۔ تقریر نہیں، ایسے جھلکیوں میں ہوتا ہے نا فلانا فلانا، حامد میر نظر نہیں آیا۔ یہ ڈر خوف کا ماحول، یہ آپ دیکھیں کس طرف ہم جا رہے ہیں، کتنا ہمارا یہ مارشل لائی زمانہ جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ افریدی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے 3 مارشل لا لگے ہیں، یہ جو چوتھا مارشل لا ہے عمران خان کا، یہ ان تینوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ منافقت والا مارشل لا ہے۔ منافقت ہے کہ وہ نام جمہوریت کا ہے، سندل جو ہے نا وہ شربت سندل کا یا روح افزا کا لیبل ہے، اور اندر کچھ اور ہے، بوتل کے اندر امین گنڈا پوری ہے اندر۔ تو یہ جناب یہ اجلاس ہوا ہے، اس میں بڑی زبردست تقریریں کی گئیں، قراردادیں پاس کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے، سپریم کورٹ اپنی حدود میں رہے، فوج اپنی حدود میں رہے، سارے ادارے اپنے اپنے حدود میں کام کریں۔ یہ قراردادیں پاس کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی آج وہاں پہ فنکشن تھا جناب جی، یہ تو نمائندہ تھا نا وکیلوں کا، اور وہ تھا پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے وکیلوں کا، ہمارے دوستوں کا۔ وہ پیچھے لگ گئے جی قاضی فائز عیسیٰ کے، کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں بری کیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل عملاً ختم ہو چکی ہے، اور یہ غیر نمائندہ اجلاس تھا۔ صحیح نمائندہ اجلاس تو وہی تھا جو سپریم کورٹ کا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو جو کامیابی ملی ہے وہ ٹھیک ملی ہے، اور ان کو اپنا کام کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور کسی بھی جو ہے نا شر سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے۔ لیکن اس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کافی سارے غیر نمائندہ لوگ ہیں۔ وہ تحریک انصاف کا تھا نا، غیر نمائندہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی الیکٹڈ بندے نہیں تھے، جیسے ہائی کورٹ بار کا صدر ہوتا ہے، سپریم کورٹ بار کا صدر ہوتا ہے، تو یہ الیکٹڈ بندے وہ نہیں تھے اس میں، تو نان الیکٹڈ تھے، نان الیکٹڈ۔ تو نان الیکٹڈ نے یہ کہا ہے جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اس کو۔ تو یہ دیکھیں جی ہماری آج کی گھومتی چائے ڈرائنگ روم سے۔ سپیڈیں لگی ہیں نا، انشاءاللہ تعالی یہ چائے جو ہے نا لے جائے گی، ان کو لے جائے گی ایک دن۔ یہ جو ہمارے اپوزیشن، انہوں نے تو عدم اعتماد واپس لے لی ہے سوری کے خلاف، تو انشاءاللہ تعالی جب ہم عوامی کریں گے نا تو ہم واپس نہیں لیں گے۔ عوام کی جو عدالت ہوگی نا، اس میں احتساب پورا ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جیو ٹی وی نے جو بہت بڑا، سب سے بڑا چینل اپنے آپ کو کہتا ہے،
حامد میر کی شکل تک نہیں دکھائی کہ کہیں اس کے اوپر کیمرہ نہ پڑ جائے اور کہیں اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے، ایسی جمہوریت ہوتی ہے۔ آج حامد میر بھی اپنا ٹی وی پروگرام دیکھ کے پچھتا رہا ہوگا کہ یار دیکھیں یہ کس طرح کی جمہوریت ہے۔ میر شکیل الرحمان کے لیے کتنی یہ تگ و دو کرتے رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ او ویری نائس، کیوٹ، بہت مزے کی چائے ہے جناب۔ اور آج ہم سیاسی باتیں ذرا زیادہ کر رہے ہیں اس میں، تو اس میں ہم وہ جو وکیلوں کا نمائندہ اجلاس ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑی اچھی قراردادیں پاس کی ہیں۔ عدلیہ، فوج، ہر کوئی اپنے حدود میں رہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو بات انہوں نے قومی اسمبلی میں آج سوری کے خلاف قرارداد واپس لی ہے، اس کا مجھے ذاتی طور پہ بڑا افسوس ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بزدلی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ ڈٹ جاتے، ہار جاتے، کوئی بات نہیں یار۔ آپ نے دو پہلوان جب اکھاڑے میں اڑتے ہیں نا، یا دو ٹیمیں کوئی کھیلنے کے لیے آتی ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے ہی آپ ان کو بغیر کھیلے ہی واک اوور دے دیں، بغیر کھیلے ان کو جیت دے دیں۔ یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے ہو رہا ہے، جو بلاول بھٹو اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، سب نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس تو اکثریت ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ سوری سے ہو رہا ہے۔ تو میں تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ جناب اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن حکومت نے اپنی وہ واپس لے لی، ہم اس کو اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو اور آپ سنائیں، چائے شائے پی رہے ہیں آپ؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حکومت ہے نا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی صورت نہیں برداشت کر رہی۔ آپ دیکھیں ریویو کے بعد ختم ہو جاتی ہے کہانی، یہ ریویو خارج ہوا ہے ان کا، اور تمام بار ایسوسی ایشن، تمام وکلاء قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو یہ فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے جو اجلاس کا مقصد ہی یہی تھا، وکلاء کا، جو پی ٹی آئی کے وکلاء کا تھا کہ جی ان کو فارغ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور کوئی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے انہوں نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو 22 جون کا نوٹس دے دیا، حمزہ شہباز کو 24 جون کا نوٹس دے دیا، کیونکہ بجٹ پاس ہونے ہیں فراڈ والے، تو انہوں نے کہا جی ان کے اوپر پریشر ڈالو، اور یہ پولیس کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے، نیب کے ذریعے عمران خان سارے کام کروا رہے ہیں۔ کسی کی ویڈیو اس کے پاس ہے تو کسی کے اوپر ایف آئی آریں کٹوا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل میں نے پہلے ایک آپ کے سامنے ویڈیو بنائی تھی کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف کی ویڈیو جو ہے نا نیب کے پاس ہو، ان کے پاس ہو، حکومت کے پاس، جس کی وجہ سے وہ کھل کے بڑکے نہیں مار رہے، للکار نہیں رہے۔ کل کیپٹن صفدر کی میں ایک پرانی تقریر سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا، پرانی یہ 10-12 دن پہلے کی، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی ویڈیو سے نہ گھبراؤ، کسی ایف آئی آر سے نہ گھبراؤ، کسی پولیس سے نہ گھبراؤ، حق سچ کی بات کہو، یہ چیزیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو انہوں نے بھی اس میں ویڈیو کا ذکر کیا جس کا میں نے کیا تھا نا، تو کیپٹن صفدر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل آپ سبسکرائب کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور کل جمعہ ہے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ کل آپ سے مزید اچھی باتیں کریں گے۔ تو تب تک کے لیے
اللہ نگہبان، خدا حافظ۔